الحمد والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے دن گزرتے جا رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے کسی کا روزہ افطار کروانا، اس کا بڑا ثواب ہے۔ افطار کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے ختم کرنا یا توڑنا۔ روزہ داروں کا روزہ غروب آفتاب کے وقت روزہ دار اپنے روزے کو ختم کر دیتے ہیں تو یہ افطار کہلواتا ہے۔ اس مقصد کے لیے جو کھانے، جو مشروبات، جو غذائیں، جو چیز بھی دستیاب ہوتی ہے، اس روزے کو افطار کرنے کے لیے جو چیز حاصل کی جاتی ہے اسے افطاری کہتے ہیں۔ تو کسی کی افطاری کروانا اس کا بڑا ثواب ہے۔ اسی لیے روزہ افطار کسی کا کروانا چاہیے۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، گنجائش دی ہے، بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لینا چاہیے۔ میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ دار کو افطار کرانے کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، یہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے اور کتاب الصیام کے اندر صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار۔ جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا وعتق رقبۃ من النار، اللہ عز و جل دوزخ سے آزادی کا سبب بھی اسے بنا دیتا ہے۔ فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور اللہ روزہ افطار کروانے والے کو روزہ دار کی مثل ثواب بھی عطا فرماتا ہے، لیکن روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ بھی کچھ لوگوں کی ہوتی ہے نا، ذہن کے اندر سوچ لو جی سارا دن روزہ ہنسی رکھی ہے، بھوکے ہنسی رہی ہے، ہم نیک کام ہم کریں، ثواب شام کو کسی اور کو دیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل روزہ دار کا جو روزہ اس نے رکھا ہے، جتنا اس کا ثواب بنتا ہے اس کی بارگاہ سے، رب اتنا اس کو عطا فرماتا ہے۔ ہاں، جس نے روزہ افطار کروایا ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے اللہ اس روزہ رکھنے والے شخص کے برابر روزہ افطار کروانے والے کو روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، اسے بھی پورا پورا ثواب ملتا ہے۔ رب فرماتا ہے اچھا اس نے میرے راستے پہ خرچ کیا ہے، میرے دیے ہوئے مال میں سے لوگوں کو کھلایا ہے، میرے دیے ہوئے رزق کو لوگوں کے اندر بانٹا ہے، اب میں اسے اس کے برابر ثواب عطا فرماتا ہوں۔ افطاری کروانے والا اسے تو ثواب ملتا ہے اور روزہ دار کے ثواب میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جیسے علم ہے، اب اگر کوئی علم حاصل کر لے تو علم حاصل کرنے والے کو علم نفع دیتا ہے، اور پھر جس نے حاصل کیا ہوا ہے اس سے آگے لوگ سیکھیں گے، کیا اس کا نفع کم ہو جائے گا؟ بلکہ نفع بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح روشنی ہے، انسان روشنی کے اندر بیٹھتا ہے بلب کے نیچے تو اس کی روشنی حاصل کرتا ہے، تو کیا اس کے ساتھ کسی دوسرے کو بٹھا دے گا تو کیا روشنی کم ہوئی؟ یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، وہ تو اللہ کا ایک نظام قدرت ہے۔ رب تعالیٰ روزہ دار کو بھی ثواب دیتا ہے اور روزہ دار کا روزہ افطار کروانے والے کو بھی اپنی بارگاہ سے بے شمار ثواب عطا فرماتا ہے۔ افطار میں جلدی کرنی چاہیے۔ سورج غروب ہونے کا جب یقین ہو جائے تو افطار میں جلدی کرنی چاہیے۔ میرے نبی کی تعلیم اور سنت یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم ایک سفر پر تھے، جب سورج غروب ہو گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی کو فرمایا
فرمایا انزل فجدح لنا، اترو آپ ہمارے لیے ستو تیار کرو۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی روشنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اتر کر ستو تیار کرو۔ وہ اترے، انہوں نے ستو تیار کر کے پیش کیا۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا! میرے نبی جس کو فرمایا اترو ستو تیار کرو، تو آپ نے نوش فرمایا، افطاری کی، اور فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں اذا غابت الشمس من ہاہنا وجاء اللیل من ہاہنا فقد افطر الصائم۔ فرمایا جب ادھر سے سورج ڈوب جائے اور ادھر سے رات آ جائے، فرمایا تو روزہ افطار کر لیا کرو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت بلال کو افطاری کی تیاری کے لیے کہا تھا، اس وقت سورج غروب ہو گیا تھا لیکن اس کی روشنی ابھی باقی تھی۔ حضرت بلال کا یہ خیال تھا کہ روشنی ختم ہونے کے بعد افطاری ہوگی، لیکن میرے نبی نے واضح فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو افطار کر لیا جائے، اس کے بعد اگر روشنی رہتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، صحیح ابن حبان کے اندر ہے، میرے نبی نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہیں، میرے نبی نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہیں، امرنا ان نعجل فطرنا، فرمایا ہمیں افطار میں جلدی کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں جی کس چیز سے افطار کریں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزوں میں سے کسی ایک سے روزہ افطار کر لیا کرو۔ نمبر 1 کھجور، نمبر 2 پانی، نمبر 3 دودھ۔ آپ نے خطبہ میں افطاری کا اجر و ثواب بیان کیا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم سب میں یہ طاقت کہاں کہ ہم روزہ دار کو سحر کر کے کھلائیں، روزہ دار کو ہم افطاری کروائیں تو خوب کھانے کھلائیں۔ اس پر میرے نبی نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الصوب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مزقۃ لبن، فرمایا یہ ثواب اللہ اسے بھی عطا فرمائے گا جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا دودھ سے بھی روزہ افطار کروائے۔ ضروری نہیں ہے کہ بڑے عمدہ مرغن غذائیں افطاری کے وقت پیش کی جائیں، اور انہیں اعلیٰ لوگ نا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ کام کرنا بڑا مشکل ہے، باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے جو روزہ افطار کرواتا ہے وہ جو مینج کر رہا ہوتا ہے معاملات کو، نظام کو، ذمہ داری کو، آپ نے تو وقت پہ آ جانا ہے، آپ نے تو کہنا بھی کھانا لاؤ، جلدی سے لاؤ، افطاری کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، وقت ہو گیا، لیکن یہ نہیں سوچتے بھائی آج بارش بھی ہے، آج موسم بھی خراب ہو سکتا ہے، معاملات بھی درہم برہم ہو سکتے ہیں، 100 مسائل آ سکتے ہیں انسان کی زندگی کے ساتھ، خوشی غمی پریشانی۔ اللہ عز و جل رمضان میں کسی کو غمیاں نہ دے بلکہ سبھی کو خوشیاں دے۔ خاص طور پر جو روزے افطار کرواتے ہیں رب تعالیٰ ان کے رزق میں کبھی کمی نہ آنے دے، بلکہ ان کے روزوں میں، ان کے رزق میں اللہ اتنی برکت دے، اتنی برکت دے، اتنی برکت دے، رب ذوالجلال انہیں رزق حلال طیب طاہر وافر نصیب فرمائے۔ لیکن عرض یہ کر رہا ہوں روزہ افطار کروانے کے لیے کوئی مرغن غذائیں نہیں ضروری۔ میرے نبی نے فرمایا یا تو کھجور کے ساتھ کر لو، یا پانی کے ساتھ کر لو، یا دودھ کے ساتھ کر لو۔ تو اگر آپ پانی کے ساتھ بھی کسی کا روزہ افطار کرواتے ہیں تو ثواب ویسے ملے گا، اگر دودھ کے ساتھ کرواتے تو ویسے ملے گا، کھجور کے ساتھ کرواتے تو اس کے برابر ملے گا۔ گویا کہ اللہ ثواب میں کمی نہیں آنے دیتا۔ لیکن آخر میں یہ میں ضرور کہوں گا، اکثر ہماری مساجد کے اندر یہ المیہ رہتا ہے کہ جیسے روزہ افطار کیا جاتا ہے تو افطار جو گھر کے اندر لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد ہم افطار کر کے مسجد کے اندر نماز جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، اور ادھر سے مسجد والوں کو جلدی ہوتی ہے جو کہتے ہیں جی چلو لوگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی نماز کراؤ۔ تو میری گزارش ہے ائمہ مساجد سے اور خاص طور پر جو منتظمین ہوتے ہیں ان سے یہ اپیل ہے کہ افطاری یعنی جب اذان ہو جاتی ہے، اذان کے درمیان اور نماز کھڑی ہونے کے درمیان، یعنی افطاری سے لے کر نماز کے کھڑے ہونے تک کم از کم 8 سے 10 منٹ کا وقفہ دے، تاکہ لوگ افطاری بھی سکون سے کریں اور جماعت میں بھی سکون کے ساتھ شامل ہوں۔ لوگ بھاگے دوڑے ہوئے آتے ہیں اور سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ جماعت نہیں حاصل کر سکتے، ادھر آتے ہیں تو نماز فارغ ہوئی ہوتی ہے، اور ادھر اگر افطاری کو چھوڑتے ہیں تو معاملات سارا دن انسان بھوک سے ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، آپ آسانی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ
اور تاخیر کے ساتھ سکون کے ساتھ 10 منٹ کا وقفہ دیں تو 10 منٹ کے اندر افطاری اور نماز جماعت مغرب کی جو کھڑی ہوتی ہے 10 منٹ کا کم از کم وقفہ دیں تو آسانی کے ساتھ معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اس میں حدیث بھی پیش کرتا ہوں، میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائکم۔ سرکار نے فرمایا جب شام کا کھانا تیار ہو اور نماز مغرب کا وقت ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ، پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو، کھانے سے پہلے نماز نہ پڑھو۔ تو گویا کہ افطاری جب آپ کرنے دیں گے نا کسی کو، ائمہ مساجد خاص طور پہ گھر کے اندر کسی کو سکون سے اگر افطاری کرنے دیں گے تبھی آ کر وہ نماز کے اندر شریک ہوں گے۔ اور میرے نبی نے بھی فرمایا کھانے سے پہلے نماز نہ پڑھو، یعنی پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو۔ تو یہی ہے کہ نماز آپ جماعت کے لیے جو کھڑی کرتے ہیں اس کے اندر کچھ وقفہ دیں تاکہ آسانی ہو جائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔